ابن آدم چینل کے معزز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسی رسم کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جسے رسم کونڈا کہا جاتا ہے۔ یہ رسم رجب المرجب کے مہینے میں 22 تاریخ کو کی جاتی ہے۔ اس رسم کو کرنے والے اکثر اہل تشیع ہے، لیکن کچھ اہل سنت بھی یہ رسم ادا کرتے ہیں۔ یہ رسم کب شروع ہوئی، کیسے شروع ہوئی اور کیوں شروع ہوئی، اس سے پہلے کہ ہم اس راز سے پردہ اٹھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ایسی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ دوستان عزیز، رجب ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینے قرار دیا ہے، مگر بدقسمتی سے بعض لوگوں نے اس کی حرمت و فضیلت کو نظر انداز کر کے اس کے ساتھ کچھ ایسی رسمیں وابستہ کر لی ہیں جن کا اسلام سے دور دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ انہی رسموں میں سے ایک رسم رسم کونڈا کہلاتی ہے۔ اس رسم کی حقیقت کیا ہے، اس کی ابتدا کب اور کیوں ہوئی، یہ ایک تفصیل طلب موضوع ہے جس کے پیچھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دشمنی کی ایک پراسرار تاریخ موجود ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے اس کے تاریخی پس منظر کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جاننا چاہیے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں کے مطابق آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے کچھ ہی دنوں بعد فتنوں کا آغاز ہو گیا تھا۔ ایک طرف مدعیان نبوت کھڑے ہوئے، دوسری طرف مانعین زکوٰۃ کا فتنہ تھا، تیسری طرف منافقین نے اپنے بالوں پر پھیلانے شروع کیے، چوتھی سمت یہود و نصارہ نے اپنی اسلام مخالف سرگرمیاں تیز کر دی۔ غرض اسلام کو چاروں طرف سے فتنوں نے گھیر لیا اور دشمنان اسلام طرح طرح سے اسلام کو مٹانے کے در پہ ہو گئے۔ اسی دوران ایک نہایت ہی عیار کردار عبداللہ ابن سبا یمنی تھا جو مذہباً یہودی اور طبعاً عیار تھا، اسلام کا سخت ترین دشمن تھا اور اسلام کے معماروں یعنی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم سے سخت عناد رکھتا تھا۔ اس نے نہایت پرفریب طریقے سے حب علی کے پردے میں بغض صحابہ کو بنیاد بنا کر اس فرقے کی تاسیس اور منصوبہ سازی شروع کی، جس کو اس وقت اور آج بھی رافضی کہا جاتا ہے۔ اس فرقے کے ظہور کی خبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی دے چکے تھے اور امت کو اس پر متنبع بھی فرما چکے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ عنقریب کچھ لوگ پیدا ہوں گے جو میرے صحابہ کو برا کہیں گے اور ان میں نقص نکالیں گے، بس تم ان لوگوں کے ساتھ میل ملاپ اختیار نہ کرنا اور نہ ان کے ساتھ کھانا پینا، نہ ان کے ساتھ شادی بیاہ کرنا۔ شرح مشکات صفحہ نمبر 283، جلد نمبر 8، علامہ قطب الدین دہلوی۔ فرمان نبوی کے مطابق یہ لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں ظاہر ہوئے اور منظم سازشوں کے تحت خفیہ طریقے سے ترقی کرتے رہے اور رفتہ رفتہ اپنی جمعیت بڑھاتے رہے، حتیٰ کہ بہت جلد ایک تحریک کی شکل اختیار کر گئے۔ ملت اسلامیہ میں رخنہ اندازیاں شروع کر دیں۔ خلیفہ وقت کو ان کی سرگرمیوں کا علم ہوا تو ان کی سرزنش کی اور ان کے سرغنہ ابن سبا کو مدینہ سے نکلوا دیا۔ مدینہ سے نا امید ہو کر اس نے کوفہ، بصرہ، مصر وغیرہ کا رخ کیا اور دارالحکومت سے دور دراز جگہوں پر پہنچ کر اپنی سازشیں تیز کیں اور حکومت و اہل حکومت کے خلاف بغاوت جاری رکھی۔ خلیفہ وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طرح طرح کے الزامات لگائے، ان کو معاذ اللہ غاصب و خائن بتلایا اور ان کے خلاف انتہائی پرفریب، منظم اور وسیع پروپیگنڈا کر کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید بھی کروا دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد تاج خلافت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے سر پر رکھا گیا، مگر انہی چاہنے والوں اور جھوٹے محبوں نے جنہیں نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت تھی اور نہ ہی اسلام سے کوئی ہمدردی، بلکہ ان کا مقصد خلافت اسلامیہ کی بیخونی کرنا تھا، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت بھی بدستور جاری رکھی اور شکلیں بدل بدل کر سازشوں کے جال بنتے رہے۔ بالآخر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک فیصلے سے اختلاف کر کے ان کو بھی شہید کر دیا۔ پھر تاج خلافت حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر رکھا گیا تو ان کے ساتھ بھی یہی ناروا سلوک کیا اور 6 ماہ تک ان کے لیے درد سر بنے رہے۔ ان کے پہلو میں خنجر مارا، ان کا اسباب لوٹا، آپ کے خیمہ میں آگ لگائی، آپ رضی اللہ عنہ کے قتل تک کی مذموم کوششیں کی، جس کی شہادت خود
اہل تشیع کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ احتجاج تبرسی میں زید ابن وہب جوہنی کی روایت ہے کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ قسم کھا کر فرمایا کرتے تھے کہ خدا کی قسم میں معاویہ کو اپنے لیے ان لوگوں سے زیادہ بہتر سمجھتا ہوں جو اپنے آپ کو میرا شیعہ کہتے ہیں۔ انہوں نے میرے قتل کا ارادہ کیا، میرا اسباب لوٹ لیا، میرا مال چھین لیا۔ اللہ کی قسم میں معاویہ سے کوئی معاہدہ کر لوں جس سے میری جان اور میرے متعلقین کی حفاظت ہو جائے، یہ بہتر ہے اس سے کہ شیعہ مجھے قتل کر دیں۔ اور شیعہ کی ایک دوسری بہت ہی معتبر کتاب جلاء العیون جس کے مصنف ہیں علامہ باقر مجلسی، اس میں روایت ہے کہ ان کو یہاں تک پریشان اور مجبور کیا کہ انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح کر لی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح کرنے کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے تاج خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر رکھ دیا اور خود اپنے ہاتھوں سے خلافت کی قبا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کر دی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی دانشمند، مدبر، معاملہ فہم، منتظم، رعیت شناس انسان تھے۔ زمانہ نبوی سے ہی اپنی انتظامی صلاحیت، مدبرانہ لیاقت اور سیاسی بصیرت میں ممتاز مقام رکھتے تھے۔ ان کی قائدانہ صلاحیت کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں کسرائے عرب کا لقب دیا تھا۔ زمانہ فاروقی سے ہی شام کے عہدہ گورنری پر فائز تھے اور 20 سال سے وہاں کی کامیاب قیادت کرتے چلے آ رہے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت مسند نشین ہوئے، اس وقت ملک کے سیاسی حالات بے حد ناسازگار تھے۔ طرح طرح کے فتنے جنم لے رہے تھے اور وہ طریقے بدل بدل کر اسلام میں رخنہ اندازیاں کر رہے تھے۔ اگرچہ وہ خود داخلی انتشار کا شکار ہو کر کئی حصوں میں تقسیم ہو چکے تھے، مگر سب کا مطمع نظر اور نصب العین ایک تھا، اور سب کے سب ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر اسلام دشمنی میں سرگرم تھے۔ ایسے حالات میں نئی حکومت کے لیے ضروری تھا کہ وہ سب سے پہلے بغاوت کے خاتمہ کے لیے کوئی مثبت اور ٹھوس قدم اٹھائے اور مفسدوں کی بے خونی میں سخت موقف اختیار کرے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ہوش مند انسان سے کیسے ممکن تھا کہ وہ اس اقتضائے حکومت کو نظر انداز کر دیتے اور فتنہ کے استحصال میں غفلت برتتے؟ چنانچہ برسر اقتدار آتے ہی انہوں نے فتنہ و بغاوت کے سدباب کو ضروری سمجھا اور شرپسند عناصر کی سرکوبی کی ملک گیر مہم چلائی اور باغیوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر قتل کرنا اور انہیں سزائیں دینا شروع کیا۔ بہت سے فتنہ پرور جن میں خارجی اور رافضی شامل تھے اپنے انجام کو پہنچے، مگر بہت سے لوگوں نے کتمان مذہب یعنی تکیہ کر کے جان بچانے میں ہی عافیت سمجھی۔ ایک شیعہ مورخ اس وقت کے حالات بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ شیعان علی کے مال و متاع ضبط کر لیے گئے، وہ قتل کیے گئے اور اس قدر ظلم ان پر کیے گئے کہ کوئی اپنے آپ کو شیعہ نہ کہہ سکتا تھا۔ مذکورہ بالا روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں بہت سے شیعہ قتل ہوئے اور جو کچھ باقی رہ گئے وہ بھی اس قدر دہشت زدہ اور خائف تھے کہ خود کو شیعہ کہلوانا چھوڑ دیا تھا اور اپنے انجام کے ڈر سے خانہ نشین ہو گئے تھے۔ یہ لوگ بظاہر تو خاموش ہو گئے، مگر در حقیقت ان کے سینوں میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بغض اور عناد بدستور موجود رہا۔ یہ ان کی حکومت سے غلو خلاصی اور چھٹکارے کے شدت سے منتظر تھے۔ چنانچہ 20 سال انتہائی کامیاب حکومت کرنے کے بعد عالم اسلام کے عظیم روح رواں اور عظیم فرما رواں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ 22 رجب سن 60 ہجری کو دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ حاسدین معاویہ کے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی تھی کہ ان کا جانی دشمن دنیا میں نہیں رہا۔ اس لیے انہوں نے وفات امیر معاویہ کی خبر سن کر خوب خوشیاں منائیں، اظہار مسرت کے طور پر میٹھی ٹکیاں بنائیں اور ایک دوسرے کو کھلا کر اپنے جذبہ عناد کو تسکین دی۔ اور یہ ساری کارروائی دوسرے عام مسلمانوں سے چھپ کر اور پوشیدہ طریقے سے انجام دی گئی۔ یہاں سے آغاز ہوتا ہے اس رسم کنڈا کا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کارروائی مخفی کیوں رکھی گئی اور انہوں نے وفات امیر معاویہ پر اپنی خوشی کا اظہار کھلم کھلا کیوں نہیں کیا؟ مولانا عبدالعلی صاحب اس کی وجہ لکھتے ہوئے رقم تراز ہیں، کیونکہ اس وقت اہل سنت والجماعت کا غلبہ تھا اور وہ صحابی رسول کی توہین اور ان کی وفات پر اظہار مسرت کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے رافضیوں نے چھپ چھپا کر اپنے اپنے گھروں میں ہی ٹکیاں بنائیں اور انہیں آپس میں تقسیم کر کے خفیہ طور پر اظہار مسرت کیا اور دشمنیہ صحابہ رسول کا ثبوت فراہم کیا۔
بعد میں جب اس کا چرچا شروع ہوا تو نہایت ہی شاطرانہ انداز میں حضرت امام جعفر صادق کی طرف منسوب کر دیا گیا اور کہا جانے لگا کہ حضرت امام جعفر صادق کی پیدائش کا دن ہے، اس لیے ہم لوگ خوشی کے موقع پر یہ ٹکیاں بناتے ہیں۔ حالانکہ امام جعفر صادق کی پیدائش 8 رمضان المبارک کو مستند کتابوں میں موجود ہے۔ دوستان عزیز، یہ تھے رسم کنڈا کے بارے میں کچھ حقائق۔ اگرچہ سنی اور شیعہ اس کے بارے میں اپنے اپنے دلائل اور اپنا ایک موقف رکھتے ہیں، آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور لکھیے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ابن آدم کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔